الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام وكنا معذوبات الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في أداء الحسين عليه السلام واحشرنا تحت اللواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العبدهي الهاشمي القرشي المكي المدني حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الإمام عليه السلام: أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بالسبع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائیں. دعا ہے خداوند متعال صف اعضا کے میر کارواں شہنشاہ دورہ مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تاشیف فرمائے. یا الہ العالمین فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پروردگار عالم اس صف اعضا کو تا ظہور حجت قائم و دائم رکھنا. میرے خالق مالک کریم خدا تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا پروردگار عالم ملک پاکستان میں جاری دہشت گردی کی لہر سے تمام ولی اللہ پڑھنے والوں کو محفوظ رکھنا. پروردگار عالم اس قرۂ عرض پر شیعت کی پروردگار عالم ترقی کا ضامن تو ہے. بحق حسین علیہ السلام شیعت کو مضبوط و مستحکم فرما. پروردگار عالم اپنی عظمت کے صدقے میں باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارینہ عطا ہو. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو جائز شرعی حاجات لے کر مومنین و مومنات مقدس بزم میں حاضر ہوتے ہیں ان کی جائز شرعی حاجات مستجاب فرما. جن گھروں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے پروردگار عالم ان میں اپنی رحمتوں کا نزول نازل فرما. ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ولی العصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لشکر میں شامل ہو سکیں. امام کے اعوان و انصار میں ہم گنہگاروں کا شمار ہو سکیں. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے شب جمعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے. اور بالخصوص ہر مومن کی عزت جان ناموس مال کی حفاظت کے واسطے 3 مرتبہ پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین ذی وقار،
والیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام، سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہم اور آپ اس صف اعضا پہ آ گئے کہ جس صف اعضا میں اللہ کے ملائکہ بھی آ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ سرنامہ کلام میں ہم نے سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام کے شام کے خطبے کے ابتدائی کلمات تلاوت فرمائے۔ اگر دیکھا جائے تو مولا سجاد کو زمانے نے فقط بیمار سمجھا۔ یہ حقیقت ہے کہ سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام مصلحت خداوندی کے تحت کربلا میں بیمار تھے، لیکن بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو نقص شمار ہوتی ہے۔ مثلا برس کی بیماری لے لیجئے، یہ نقص شمار ہوتی ہے، لیکن کچھ بیماریاں نقص شمار نہیں ہوتی۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر نقص سے منزہ و مبرہ ہوتا ہے۔ عقائد میں بنیادی تعریف جو امامت کی گئی، اس میں امام ہر نقص سے منزہ و مبرہ ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر کچھ عرصے کے لیے خداوند متعال نے انہیں بیمار کیا، مصلحت خداوندی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی منصب امامت بیماری پر حاوی تھا، نہ یہ کہ بیماری منصب امامت پر حاوی تھی۔ یعنی منصب امامت پھر بھی اعلیٰ و عرفہ رہتا ہے، بیماری اس منصب سے نیچے آتی ہے۔ تو جب بیماری منصب امامت پر حاوی نہ تھی، پھر باذن اللہ قادر بھی تھے۔ جب قادر تھے تو عاجز نہ تھے، لہذا زمانہ فقط سید الساجدین کو بیمار سمجھا، جبکہ سجاد سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ لڑے سجاد علیہ السلام بھی ہیں، لڑے حسین علیہ السلام بھی ہیں، لیکن تلوار کی جنگ حسین نے کی، سجاد نے اپنی زبان کو تلوار بنایا۔ خطبہ سجادیہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو شام کے دربار میں جو مولا سید الساجدین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر مولا نے 80 سے زائد امیر المومنین کے القاب پڑھے ہیں۔ اس خطبے میں مولا سجاد علیہ السلام نے شام میں علی کی تعریف بیان کی، بتایا کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں۔ آج دیکھ لیجئے وہی شام کی تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کل تلک اجداد علی کے خلاف زبان درازیاں کرتے تھے، آج جو تمہارے ہیں ان کو کوئی کچھ نہ کہے، علی اور اولاد علی کے خلاف کوئی کچھ بھی کہتا رہے، وہاں آپ کی رگ ناموس نہیں پھڑکتی، وہاں تو آپ ایسے سوئے ہیں جیسے آپ کی ذات پر فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ وہ شام کے جہاں اطلاع ملی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی، تو لوگ پوچھتے تھے علی اور نماز کیا جوڑ ہے؟ جب قافلوں والے لوٹتے تھے صحراؤں میں اور یہ کہہ کے لوٹتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی حیدر کرار ہوں، یعنی اس قدر پروپوگنڈا ہو چکا تھا، اس پروپوگنڈا میں سید سجاد نے علی پڑھا۔ تو یہ کتنی بڑی شجاعت ہے، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چوتھا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، یزید چھوٹا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، یزید شام والا ہو تو بھی یزید ہوتا ہے۔ علی علی ہوتا ہے۔ اب بتائیں کون سید الساجدین ہے؟ چھوٹا علی، خیبر والا بڑا علی۔ اب بتائیں فرق سمجھیے گا، جو اپنے ید اللہ سے، جو قوت پروردگار سے، جو اللہ والے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو اپنے خطبے کو اللہ کی قوت بنا کر یزیدیت کے تخت کی جڑوں میں ڈال کے اس کی جڑوں کو اکھاڑ دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ جو تلوار سے مرحب کو دو نیم کرے وہ علی ابن ابی طالب، اور جو خطبے سے یا جو الفاظ کو ذوالفقار بنا کے
یزیدیت کے تخت کو مثل مرہب چیر دے اسے علی سجاد کہتے ہیں۔ تو صرف بیمار نہیں، یہ توہین ہے مولا کی، صرف بیمار نہیں، بیماری پر بھی امامت حاوی تھی، عاجز نہیں تھے۔ اگر ایک اشارہ سجاد کا شام کے دربار میں ہوتا، تخت یزید ہوا میں جا کر الٹے منہ زمیں بوس ہو جاتا۔ بابا جس کا بابا سورج پلٹا سکتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب جو سورج پلٹا سکتے ہیں، کیا ان کا پوتا سجاد انگلی کے اشارے سے باذن اللہ تخت یزیدیت کو زمیں بوس نہیں کر سکتا؟ پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ، جو نجات پائے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اور آج اہل سنت، حقیقی اہل سنت کو اگر سوشل میڈیا کے توسط سے ہماری آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، تو حقیقی اہل سنت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی تمہارا نام استعمال کر کے کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جو نعرہ لگا تھا اسی سے اندازہ لگا لو، اور اب تو ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں، دلیل آپ کو مل چکی۔ سید سجاد نے وہاں علی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے۔ سجاد کہہ سکتے تھے، میں تمہید خطبے کی عرض کروں، سجاد کہہ سکتے تھے میرے بابا مارے گئے، ہمیں در بدر پھرایا گیا، گو کہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا، لیکن فوکس تھا خطبے کے اندر القاب امیر المومنین پہ، صفات امیر المومنین پہ۔ تو خطبہ سجادیہ سے ایک مطلب تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کربلا جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ اگر مقام علی کو سمجھ جاتے، اگر منصب علی کو سمجھ جاتے تو نہ وہ برسر منبر آتا۔ اس کو لانے والا کون؟ تاریخ شاہد ہے، وہ جو علی کے مقابلے میں آیا۔ اس دربار میں سید سجاد نے، اور یزید سے اس خطبے کے اندر پہلے اجازت لی ہے۔ منبر پہ ایک خطیب تھا جو علی اور اولاد علی کے خلاف بول رہا تھا، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو ان کی فضیلتیں پڑھ رہا تھا جن کے مقدر میں غلطی سے فضیلت کوئی نہ آئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ شام والے کی شان میں تم نے جتنی روایتیں تم جتنی لاتے ہو، اسے حدیث کی ٹائم میں ساری کی ساری کو احادیث موضوعہ کہا جاتا ہے۔ حدیث موضوعہ جو فیکٹری میں بیٹھ کے درہم و دینار کی جھنکار میں گھڑی جاتی ہیں، کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ جو حدیث کے معیار حقیقی پہ پورا اتر سکے۔ اب شامی خطیب تھا اور منبر پہ بیٹھا ہوا علی اور اولاد علی کے خلاف بول رہا تھا۔ سید سجاد نے یزید سے کہا یا یزید، اب یہ یا علی مدد والا یا نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا ہے حرف ندا، حرف ندا کے عربی میں بہت سے معنی ہیں، یہاں پہ یا مخاطب کو پکارنے کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ یا یزید، اے یزید، اے اذن حتی اسعد هذه الاعواد، مجھے اذن دے هذه الاعواد، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں۔ سامنے منبر تھا، سارا کا سارا بیت المال کھا گئے، اور بیت المال لگایا کہاں انہوں نے؟ وہی ظاہری آسائشوں پہ لگایا۔ تو تھوڑا امیجن کیجئے جو منبر دربار شام میں پڑا ہوا تھا وہ دلکش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ معذرت چاہتے ہیں، 2-4 روز سے کچھ طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل کے بھی 2 چکر لگا چکے، بس اسی کے کچھ اثرات ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم اپنے خطاب پر اس طبیعت کو بحق سید الساجدین حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ جی، کہا تھی ہماری بات، ظاہری طور پہ بڑا اچھا ممبر ہوگا، سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر۔ یہ مزاج آل محمد ہے، بنانے پہ آئیں تو جو ممبر نہ ہو اسے ممبر بنا دے، آواز ہے، اور نہ بنانے پہ آئیں تو جو ممبر ہو اسے بھی ممبر نہ مانے۔ کہاں کی بات؟ حضور غدیر کی بات۔
وہاں ممبر کوئی نہ تھا، پالانوں کا ٹیمپریری ممبر بنایا، اور یہاں ممبر تھا، اسے کہا لکڑیوں کا ڈھیر، یعنی بتا دیا جہاں امام کو اس کا حق نہ ملے وہاں ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے، وہاں لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ایذن حتی ھذہ الآباد، مجھے اذن دے، مجھے اجازت دے، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں۔ اجازت نہیں مل رہی، پریشان، پریشر بڑا، یزید دے اجازت، لاغر، کمزور، ضعیف، نحیف البدن، کیا کر لے گا؟ وہی بات، فقط بیمار سمجھا زمانہ، ہاں، جبکہ سجاد سے بڑا شجاع کوئی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں جو بھی مکالمہ ہوا اس کا، جو اجازت طلب کر رہے تھے یا جو حمایت میں تھے مولا سجاد کی کہ اجازت دے دو، میں ان کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے، ادھر سے اجازت کا مطالبہ تھا، ادھر سے یزید انکاری تھا۔ انکاری اس لیے تھا، وہ جانتا تھا اگر اس کو اجازت دے دی یہ ممبر پہ جائے گا، ہماری مٹی پلید کر دے گا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہ۔ بہرحال بڑا اصرار، بالآخر اسے دینی پڑی اجازت۔ اب سید السجاد ممبر پہ آئے ہیں، اور ہم لفظ کہتے ہیں، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، کڑیوں کی آواز دراصل یزیدیت کی موت کا پروانہ بن کے بج رہی تھی۔ یہ شیر علی، یہ شیر خدا کڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور حقیقت یہ ہے سجاد جیت کا اعلان کرنے ممبر پر گئے تھے۔ ہار جیت کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے جس کی فکر باقی رہے۔ اسی لیے جناب بلال کاظمی، خدا کرے زور قلم اور زیادہ بھائی کا، انہوں نے کیا خوبصورت لکھا، انہوں نے کہا کہ اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں عاجز، صدیوں کف افسوس کے چھالے نہیں جاتے، جس عزم سے سجاد سوئے دربار چلے ہیں، اس شان سے تو ہارنے والے نہیں جاتے۔ سید سجاد اپنی جیت کا اعلان کر کے ممبر پہ گئے، پہلا جملہ کہا ویلو کا ایھا الخاطب، ویلو کا ایھا الخاطب، مولا کے الفاظ ہیں۔ آپ مجلس اعضاء کا پوسٹر بنواتے ہیں، اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ خطیب اہل بیت فلاں خطاب فرمائیں گے، کبھی یہ لکھا خاطب اہل بیت خطاب فرمائیں گے؟ سوچئے کوئی پوسٹر ایسا نظر سے گزرا ہو جس کے اوپر لکھا ہو، کیا غلط ہے خاطب لکھنا؟ ذہن میں آ رہا ہوگا جی غلط ہے، اگر غلط ہے تو سجاد سے بڑا فصیح اللسان کوئی نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی غلط لفظ تو مولا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مولا نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب، اتنا تو طے ہوا لفظ خاطب درست ہے استعمال کرنا۔ یہ تھوڑی سی مشکل بحث ہے اور گرامر سے مربوط بحث ہے، لیکن مشکل کشا کا صدقہ میں آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاطب، مولا نے یہ نہیں کہا ویلو کا ایھا الخطیب، ایک لفظ ہے خطیب، ایک ہے خاطب، دونوں کا مصدر ایک ہی ہے، یعنی دونوں ایک ہی مصدر سے بنے ہیں۔ خاطب اور خطیب کا ڈفرنس کیا ہے؟ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے پرکھا جائے تو خاطب اسم فاعل ہے اور خطیب صفت مشبہہ ہے۔ خاطب اسم فاعل، خطیب صفت مشبہہ۔ اسم فاعل اور صفت مشبہہ کا ڈفرنس کیا ہوتا ہے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ اسم فاعل وہ کہ جو حدوث پہ دلالت کرتا ہے، صفت مشبہہ وہ کہ جو ثبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ یعنی اسم فاعل کی دلالت تب تک ہوتی ہے جب تک فاعل وہ فعل انجام دیتا رہے، جو ہی فاعل نے وہ فعل انجام دینا چھوڑا اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، مثلا انٹرنیشنل پلیئرز کو لے لیجئے، ساری زندگی کھیلتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے کھیل لیں گے، 6 گھنٹے کھیل لیں گے، مہینے میں سے 1 ہفتہ کھیلیں گے، باقی تو نہیں کھیلتے۔ آپ ان کے لیے پھر بھی کہتے ہیں کھلاڑی۔ منصب قضاوت پہ بیٹھ کے جو جج صاحب فیصلے دیتے ہیں، آپ اس کے لیے جج کہتے ہیں، ہمیشہ ساری زندگی فیصلے دیتا رہتا ہے، ہمیشہ تو حاکم نہیں رہتا۔ ہم جو کیوں، یہ کس لیے ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ اسم استعمال کرنا حقیقی معنوں میں نہیں، مجازن استعمال ہوتا ہے۔
تو ساری زندگی تو وہ قضاوت نہیں کرتا رہتا، لیکن وہ مجازن استعمال ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن فقط اس طرف آپ توجہ مربوط رکھیے گا، اس میں فاعل اور صفت مشبہ، جب تک فاعل فعل انجام دیتا رہتا ہے اسے حقیقی معنوں میں اس فعل کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے، وإلا نہیں۔ صفت مشبہہ جو ٹیمپریری دلالت نہیں کرتی، یعنی اس کی دلالت ایور ٹائم ہوتی ہے۔ عالم وہ جس کے پاس علم ہو، علیم وہ جو ہمیشہ عالم ہو، صادق وہ جو اس وقت سچ بول رہا ہو تو آپ اسے کہیں صادق، صدیق وہ جو ہمیشہ سچا ہو۔ یہ اس میں فاعل اور صفت مشبہہ کا ڈفرنس ہے، لیکن وہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کو آپ کہتے ہیں تو مجازن کہتے ہیں، اس میں فاعل کی دلالت ٹیمپریری۔ بچہ گلی میں کھیل رہا ہو، ہزاروں افعال ہیں، کھیل رہا ہو، جب تک کھیلے گا تب تک آپ کھیلنے والا کہیں گے، جب تک آپ لکھ رہے ہو تب تک لکھنے والا کہیں گے، جب تک کھا رہے ہو تب تک کھانے والا کہیں گے۔ اعلیٰ قیاس ھذا 1101 مثالیں آپ نکال سکتے ہیں۔ اس میں فاعل کی دلالت تب تک جب تک وہ فعل انجام دے رہا ہو۔ اب خاطب ہے، اس میں فاعل، خطیب ہے صفت مشبہہ۔ خاطب یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے خطاب کرے، جو ہی خطاب چھوڑا خاطب نہیں کہلائے گا۔ خطیب جو ہمیشہ خطاب کرتا رہے۔ ہمیں جو آپ خطیب کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، حق تو بنتا تھا مولا کہتے ویلو کا ایھا الخطیب، مولا نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا، یعنی بتایا کہ تو جو علی اور اولاد علی کے خلاف بھونک رہا ہے، تیرا یہ بھونکنا ٹیمپریری ہے، تیری یہ زبان جو چل رہی ہے عارضی طور پہ چل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد سجاد تجھے گونگا کر دے گا۔ یعنی سجاد تجھے بولنے کے قابل پھر نہیں چھوڑے گا۔ ویلو کا ایھا الخاطب، کیا مطلب؟ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تف ہو تجھ پہ، وائے ہو تجھ پہ، ایھا الخاطب، اے خطیب، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا۔ اشتریتا خرید لی تو نے، مرضات المخلوق، مخلوق کی مرضیاں۔ مرضات قرآن سے مثال لے لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، کون ہے جو اللہ کی رضائیں بستر پہ سو کے خرید لیتا ہے؟ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، کسی کو جاگ کے کچھ نہ ملا، کسی کو سو کے ساری خدائی مل گئی۔ مرضات المخلوق، اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا۔ اب جملہ سمجھیے گا، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بولے تو بھی پاس، نہ بولے تو بھی پاس، علی اور اولاد علی کے خلاف بولا تھا۔ مولا کہتے ہیں مرضات المخلوق و سخط الخالق، تو نے مخلوق کی مرضیاں خریدی، اللہ کو ناراض کیا۔ اسلام کلیات پہ بحث کرتا ہے، اسلام فارمولاز دے دیتا ہے، ان فارمولاز سے آپ اپلائی کرتے جاؤ اپنی زندگیوں میں۔ اس نے علی اور اولاد علی کے خلاف زبان استعمال کی۔ سجاد نے کہا اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی مرضیاں خریدی، اللہ کو ناراض کیا۔ تو اتنا تو طے ہو گیا، وہ زبان جو علی یا اولاد علی کے خلاف چلے 1400 سال پہلے یا 1400 سال بعد، وہ کبھی بھی رضی اللہ کی زبان نہیں ہو سکتی۔ وہ زبان رضی اللہ کی نہیں ہوگی۔ اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی مرضیاں خریدی۔ اور دیکھ لیجئے گا، یہی سجاد نے پیمانہ دے دیا خطیب حسینی ہونے کا اور خطیب یزیدی ہونے کا، کہ جو مخلوق کی مرضیاں خریدے، اللہ ناراض کرے، وہ یزیدی خطیب، جو اس کو راضی رکھے، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ حسینی خطیب۔ اب سید سجاد نے اپنا تعارف ممبر پر کروانا شروع کیا۔ پہلے جملے جو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھے، مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا الستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، وفضلنا بسبع، اور 7 فضیلتوں سے نوازا۔ اوتینا الستن وفضلنا بسبع، عطائیں اور فضیلتیں اور۔ دیکھیے عطا سب پہ ہو سکتی ہے،
لیکن یہ حقیقت ہے جیسی آل محمد پہ ہوتی ہے ایسی کسی پہ نہیں ہوتی۔ اگر باقی کائنات میں کسی پہ کوئی عطا ہوئی بھی ہے تو آل محمد کا صدقہ ہوئی ہے، عطا اور فضیلتیں اور اوتین ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، وفضلنا بسبع، اور 7 فضیلتیں دی۔ جسے آپ آل محمد کی عین ممکن ہے سب سے بڑی فضیلت مانتے ہو، اسے سجاد نے دربار میں فقط ایک عطا کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، آگے جب مولا کا خطبہ آگے بڑھے گا تو بات کھل جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں اوتین العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ سجاد نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں فضیلت علم دی، سجاد اس کو فضیلت والی کیٹیگری میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اوتین العلم، یعنی جسے آپ سب سے بڑی فضیلت مانتے ہیں سجاد اسے فقط ایک عطا مانتے ہیں۔ اوتین العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا، والحلم، حلم ہمیں دیا۔ کیا حلم؟ کیا مطلب حلم؟ وہی حلم جو امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے جسارت کی اور امیر المومنین کو برا بھلا کہا، جواب میں مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا بھوکا ہے کھانا کھلا دو، پیاسا ہے پانی پلا دو، مقروض ہے تیرا قرض ادا کر دیں۔ وہ دشمن بن کے آیا تھا، دوست بن کے چلا گیا۔ یعنی ہمیں یہ دستور بھی مل گیا، یہی روش ہونی چاہیے علی والوں کی کہ کوئی دشمن ہمارے دروازے پہ آئے دوست بن کے چلا جائے۔ آل محمد کے متعلق شبہات لے کے آئے، شیعت کے متعلق شبہات لے کے آئے، وہ شبہات اس کے مجھ نوکر علی کے توسل سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، والسماحتہ، اللہ نے ہمیں سماحت دی۔ سماحت عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور سماحت کہتے ہیں بزرگی کو، عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سماحت الشیخ، غیر عالم سید جو ہو نہ ہو، سید غیر عالم غیر سید کے لیے وہ لفظ شیخ استعمال کرتے ہیں عرب۔ سید ہو تو سید عالم، غیر سید ہو تو شیخ، وہ کہا جاتا ہے سماحت الشیخ، یعنی بزرگ عالم دین، جید عالم دین۔ سماحت اللہ نے ہمیں عطا کی، کیا مطلب؟ یعنی سجاد یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر پوری کائنات میں کوئی بزرگی والا گھرانہ ہے تو ہم آل محمد کا گھرانہ ہے۔ علم اس گھر سے ملے گا، حلم اس دروازے سے ملے گا، سماحت ہمارے در پہ ملے گی۔ والفصاحتہ، بولنا خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر کوئی کلام کرنا جانتا ہے تو ہم آل محمد جانتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے سید السجاد علیہ السلام کا کلام کیا، صحیفہ کاملہ سجادیہ۔ اچھا، صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ کاملہ سجادیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیدیہ فرقہ جو تشیع کا ہی ایک فرقہ تھا، لیکن 12 اماموں کے قائل نہیں تھے، آج کے زیدی سادات کی بات نہیں ہو رہی، وہ زیدیہ فرقہ، ان کے پاس دعاؤں کا ایک مجموعہ تھا جو کامل نہیں تھا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کامل ہے، اسی لیے اسے صحیفہ سجادیہ کاملہ کہا جاتا ہے، یا صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ علماء عرفاء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد ہے۔ زبور آل محمد چھوٹی شے نہیں ہے، یعنی بعد از کلام خدا آل محمد کا جتنا کلام ہے وہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، یعنی خالق کے کلام سے نیچے ہوتا ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہوتا ہے۔ ان کے کلام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، والشجاعت، اور اللہ نے ہمیں شجاعت دی۔ اب فیصلہ کیجئے کتنا بڑا شجاع تھا سجاد حسین کا بیٹا۔ بھئی سامنے والوں کے سامنے اگر کوئی اقرار کیا جائے، کسی بات کا اظہار کیا جائے، ان کا سکوت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس بات سے راضی ہیں۔ مثال دے دیں، بچے بھی ہمارے ہم سفر ہو جائیں، ہم مثلاً یہ کہیں کہ ممبر پہ اس وقت 2 لوگ ہیں جن کے سر پہ امامہ ہے،
تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس محفل کا بزم کا بول پڑے گا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو کوئی اور نہیں دکھ رہا جس کے سر پہ امامہ ہو، آپ ہی تو ہیں جس کے سر پہ امامہ ہے۔ یعنی آگے سے اعتراض ہو گیا۔ اگر ہم کہیں کہ ممبر پہ اس وقت ایک ہی طالب علم ہے، طفل مکتب ہے جس کے سر پہ امامہ ہے، تو سارے خاموش رہیں گے۔ سجاد نے بھرے دربار میں کہا وَالشَّجَاعَةَ، اللہ نے ہمیں شجاعت دی، کسی اور کے خاندان میں یہ شجاعت آئی ہوتی تو وہ کھڑا ہو جاتا، کہتا علی اے سجاد حسین کے بیٹے، میرا دادا بھی شجاع تھا، میرا پردادا بھی شجاع تھا، میرا فلاں بھی شجاع تھا، میرا فلاں بھی شجاع تھا۔ وہ سارے کے سارے خاموش، ان کی خاموشی بتا رہی تھی ہم فرار کے پیرو ہیں، یہ کرار کا بیٹا ہے۔ خاموش، سکوت طاری ہے۔ وَالشَّجَاعَةَ، اللہ نے ہمیں شجاعت دی۔ چھٹی چیز جو مولا نے فرمائی، مولا فرماتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں اس کا ترجمہ اس انداز میں کرتا ہوں، یعنی اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے کہ وہ 1400 سال بعد بھی 28 محرم الحرام کو نیول اینکریج کی سرزمین پہ بیٹھ کے چند لوگ اکٹھے ہو کے علی کا ذکر کر کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس کی رینج دیکھ لیجئے، قرۂ ارض میں جہاں جہاں ذکر علی ہو رہا ہے، جو جو محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہے وہ سجدہ شکر ادا کیا کرے۔ مولا نے آپ کو دربار میں فراموش نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے جو ہمیں 6 عطائیں دی نا، علم، حلم، سماحت، فصاحت، اس کے ساتھ ایک عطا یہ ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا۔ میں جملہ یہ کہوں، جو پاکستان کے حالات بن چکے ہیں، مجمع ہزاروں کا ہو یا چندین کا، آپ ہمارے انداز تکلم سے واقف ہیں۔ دیکھیے، ہم نے بنو امیہ اور بنو عباس کی لٹکتی ہوئی تلواروں میں بھی علی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ اعتراض اپنے مقام پہ محفوظ ہے کہ یہ جو حالات بنے ہیں، بننے کے پیچھے جو بھی وجہ تھا، یعنی اس خطیب کو کہ جس کو چاہیے تھا وہ ممبر پہ یہ نہ کہتا اور اس نے کہا، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر حالات بنے، خود تو موصوف گئے، ویزا لے کے اگلے ہی دن گئے، خود تو نہ گولی کھائی نہ سامنا عدالتوں کا کیا، خود تو فرار ہو گئے، لیکن روزانہ جنازے میری قوم اٹھا رہی ہے۔ ایک ماں سے پوچھئے بیٹا کیسے جوان ہوتا ہے؟ فدق تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں فدق سیدہ کا حق تھا، سیدہ اس پہ حق تھی پر تھی، خلیفہ تو ہو بلا فصل ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامی دارت، ہر بات کہنے کا کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی بنا، بنو عباس کی لٹکتی ہوئی تلواروں میں بھی ہم نے علی نہیں چھوڑا تھا، اب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اعتراض فقط یہ کرتے ہیں کہ آپ کی غلطی بھگتنا قوم کو پڑ رہی ہے، بھگتنی تھی تو خود بھگتتے، اتنے آپ تھے تو آپ خود بھگتتے، لیکن پھر بھی قوم کو بھگتنا پڑ رہی ہے، پھر بھی ہم اعراض نہیں کر رہے، ہماری جانیں پھر بھی حاضر ہیں۔ تم نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ تم نے سر تن سے جدا کیا، ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ تم نے ہاتھ کٹوائے، ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ اور یہ چھوٹے موٹے حالات ہیں، یہ چھوٹے موٹے باشندے آج علی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، مولا نے فرمایا اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا۔ کس نے؟ اللہ نے رکھا۔ پھر جملہ کہوں، جن کے دلوں میں اللہ محبت علی رکھ دے، کیا اوقات ہندہ زادے اس محبت کو نکال لے۔ خود اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد و آل محمد براتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ جو دل میں محبت رکھے، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری؟ تم جن کو مانتے ہو ان کی اوقات کیا ہے؟ ہاں، تم نے نعرہ تو لگا دیا، یزید کیا کہا؟ امیر یزید۔ اب پھر تمہارے سارے امیر میں چیک نہ کر لوں؟ جس کے نزدیک محارم کے ساتھ وہ جائز کہ جس کے نتیجے میں یزید دنیا میں آیا،
تو پھر سارے ہم چیک کر لیتے ہیں، یہی تمہارا معیار ہے، اس کو زندہ باد کہہ رہے ہو، خدا کا خوف کرو، لیکن کیسے؟ مردہ آباد، اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص امان میں رہے۔ خداوند متعال آپ کو، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو، ہر صاحب ممبر کو اپنی محافظت کے حصار میں رکھے، اور پریشان نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں، حجت دورہ کا ایک فرمان آپ کو سنائیں گے، لیکن پہلے آپ ظہور امام کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔ کمال کا جملہ، مولا فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہارے ذکر کو نہیں بھولے، نہ تمہاری یاد کو فراموش کیا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْبَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، امام زمانہ فرما رہے ہیں، اے علی ولی اللہ پڑھنے والوں، اگر ہم تم پہ نظر کرم نہ کیے ہوئے ہوتے، تمہارا دشمن تمہیں چن چن کے مار دیتا۔ یعنی یہ امام زمانہ کی عافیت کا حصار ہے جو میرے گرد رہتا ہے۔ حجت دورہ فرما رہے ہیں، میں تمہیں نہیں بھولا۔ کتنے بڑے مقام کی بات ہے، کوئی بڑا آدمی اگر ہمیں فراموش نہ کرے تو ہمارے قدم زمین پر نہیں پڑتے۔ حجت دورہ سے بڑا کون ہے اس وقت میں؟ تو پھر کتنا خوش نصیب ہوں میں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے وقت کا امام کہتا ہے میں تمہیں یاد رکھے ہوئے ہوں۔ ایک جملہ کہوں، کیا میں مولا کو یاد رکھے ہوئے ہوں؟ I'm sorry to say، میں معذرت چاہوں گا، یاد رکھے ہوئے ہوں فقط غم کے موقع پر، خوشی میں مجھے مولا یاد نہیں آتے۔ کبھی میں نے یہ کوشش کی کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی یا خود میری جوان کی شادی ہو تو میں نے کیا شادی کا پہلا کارڈ حجت دورہ کے نام لکھا؟ کبھی میں نے جسارت کی، کبھی میں نے یہ کیا کہ مولا آپ تو موجود ہیں نا، کہیں گئے تو نہیں، دنیا میں ہی ہیں، مولا میں عقد کر رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، میرے گھر میں خوشی ہے، تشریف لائیے گا۔ جرت کر ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے میں نے وہ کرنا ہے جو حجت دورہ کو ناپسند ہے۔ اگر وہ کروں کہ جو حجت دورہ کو پسند ہو تو پھر یہ یاد رکھوں گا۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا امام کو، ہمیں کوئی خوشی میں مدعو نہ کرے تو تیور بدل جاتے۔ مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، مجھے امپورٹنس نہیں دی، میں آج کے بعد میرا اس سے تعلق کوئی نہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وقت کا امام، اگر میں خوشی میں مولا کو یاد نہ رکھوں تو پردہ غیب میں پریشان ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ لیکن وہ پھر بھی کریم ہے، میں بھول جاؤں وہ نہیں بھولتے۔ مولا نے فرمایا ہم تم پہ نظر کرم کیے ہوئے ہیں، جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لفظ بدل دے، علی علی کرتے رہو، میرے جد کا ذکر کرتے رہو، مجلس حسین کی وفا کرواتے رہو، حجت دورہ تمہارا ضامن ہے۔ فاتقوا اللہ، بس ایک عنایت تم کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا۔ تو بات کہاں تھی؟ سید سجاد نے کتنا احسان کیا ہم پہ، یہی کہوں گا نا بابا، احسان کیا ہم نوکروں پہ کہ والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی۔ یہ 6 عطائیں سجاد نے گنوا دی، علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت، محبت فی قلوب المومنین۔ اب باری آئی عطاؤں کی، وہ عطائیں جو آل محمد کے سوا کسی پہ نہ ہوئی۔ اور پہلے جملہ کہا اگر عطا کسی اور پہ ہوئی بھی تو جیسی آل محمد پہ ہوئی ایسی کسی پہ نہ ہوئی، یعنی باقی کسی کو علم ملا تو ان 14 کا صدقہ ملا، باقی کسی کو حلم ملا تو ان 14 کا صدقہ ملا، فصاحت ملی، شجاعت ملی تو ان 14 کا صدقہ ملی۔ وفضلنا بسب، سلامت رہے۔ اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی۔ کون سی فضیلتیں؟ پہلی فضیلت بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد، پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار محمد ہمارے خاندان سے ہے۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، دوسری فضیلت دربار میں مولا بیان کر رہے ہیں، آپ سارے میرے اپنے ہیں، علی پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے ختم کروں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں، لیکن سارے اگر منکر ولایت علی بیٹھے ہوئے ہو،
گاڑی میں بیٹھوں گا بے خوف و خطر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. اور اگر آج تم آئے بھی اسلام آباد کے اندر تو یہ ملک ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے. تمہاری حیثیت کیا؟ تم تو آئے بنام یزید تھے, حب علی میں تو آئے نہیں, بغض معاویہ میں آئے چلتے بنے جاتے رہو. تمہارا کام ہی ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانا. ہاں جاؤ کھاتے رہو, تمہارا اپنا مقدر ہے. تمہارے مقدر میں ہے ہی کیا؟ محشر میں بھی یوں ہی سرگرداں رہو گے تم. بأن من النبی المختار محمد و من الصدیق, سامنے منکر ولایت علی. سجاد کہتے ہیں من الصدیق, امت کا بنایا ہوا نہیں, اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہم سے ہے. ومن الصدیق ومن الطیار, جعفر طیار میرے خاندان سے. ومنا اسد اللہ واسد رسول, اللہ اور اس کے رسول کا شیر میرے خاندان سے. ومنا سبط ہذہ الامہ, امت کے سردار جوانان جنت کے سردار حسنین میرے خاندان سے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے خاندان سے. جملہ ابتدا میں کہا تھا علی چھوٹا ہو تو بھی علی, تو بھی علی, یزید چھوٹا ہو تو بھی یزید, یزید بڑا ہو تو بھی یزید. یہ چھوٹے علی نے چھوٹے یزید کے سامنے کہا. ایسے ہی جملے بڑے علی نے بڑے یزید کو خط میں لکھے تھے. ہاں جب شام والے نے کہا میرا آپ کا خاندان ایک ہے تو مولا نے خط لکھا. میں اس خط کا ترجمہ پہلے اپنے الفاظ میں یوں کرتا ہوں, گویا مولا نے فرمایا حیا کر عقل کے اندھے, کن کو کن سے ملا رہا ہے. اس نے کہا میرا آپ کا خاندان ایک ہے, آئیے صلح کر لیتے ہیں. علی فرماتے ہیں تیرا میرا خاندان ایک ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں تو کس نسل سے ہے. علی کس اعلیٰ خاندان سے ہے. علی فرماتے ہیں بأن من النبی ومنکم المکذب, اللہ کا رسول ہمارے خاندان سے ہے, جو رسول کو جھٹلاتے تھے وہ تیری نسل سے ہے. ومنا سیدۃ نسوان فاطمہ ومنا سیدۃ النساء العالمین, زہرا سلام اللہ علیہا ہماری نسل سے. ومنکم حمالۃ الحطب, شام والے حیا کر عقل کے اندھے, جہنم کا ایندھن اٹھانے والی تیری نسل سے ہے. منا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہمارے خاندان سے. ومنکم اسد الاحلاف, قسمیں توڑنے والے تیری نسل سے. ہاں ادھر رسول سے نہ بھاگنے کا عہد و پیمان لیتے تھے, ادھر فرار ہو جاتے تھے, وہ تیرے خاندان سے ہیں. منا سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہمارے خاندان سے. ومنکم سبیۃ النار, جہنم کے بچے تیری نسل سے. میں اس کے لیے کہتا ہوں یعنی مولا نے فرمایا وہ جو بائے برتھ جہنمی ہے تیرے خاندان سے ہے, یعنی جن کی خلقت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جنت کی خوشبو سونگھنے کے قابل نہیں ہوتے. نجاستوں میں پلنے بڑھنے والے تیرے خاندان سے ہیں. گویا جو علی نے کہا, یہاں پہ محسن نقوی کے اشعار نہ پڑھے تو پھر بات ادھوری ہوگی نا, اسی لیے کہا تھا علی چھوٹا تو بھی علی, علی بڑا تو بھی علی, یزید چھوٹا تو بھی یزید. اسی لیے شہید محسن نقوی نے کہا تھا ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب, یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب. ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب, یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب. حیدر کہاں کہاں کوئی فرزند بنت شب, زہرا سے کیا ملے کوئی حمالۃ الحطب. بیعت کی بحث ہی سر محفل فضول ہے, وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے. غلام آل محمد ہوں بخل کیسے کروں, آباد رہے. غلام آل محمد ہوں بخل کیسے کروں, میں دشمنوں میں بھی تحفے ہزار بھیجتا. اگر ادھر ہے مسلسل درود کی بارش, ادھر ایک چیز بے شمار بھیجتا. محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہ تو سجاد کو کوئی قطن مظلوم نہ سمجھے. دیکھیں جس نے کربلا بچائی اسے سجاد کہتے ہیں. مٹ جاتی کربلا, دفن ہو جاتی کربلا کے تپتے ریگزار میں, اگر سجاد و زینب نہ ہوتے.
اپنے خطبے دے دے کے سجاد نے کربلا بچائی، اور جب مؤذن نے نام لیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سجاد نے کہا یزید بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ اگر تو کہے کہ تیرا نانا ہے تو نے جھوٹ بولا، اگر اعتراف کرے کہ میرا نانا تو اسی کی اولاد کو دربار میں لے آیا۔ عزادارو تقریباً 35 برس واقع کربلا کے بعد سجاد اس دنیا میں رہے، پانی دیکھتے رو پڑتے، روزہ رکھتے، بوقت افطار کھانا آتا رو پڑتے، اکبر کو بھی رویا، قاسم کو بھی رویا، اون محمد کو بھی رویا، حسین کو بھی رویا، لیکن ان سب سے بڑھ کے شام کو بڑا رویا ہے میرا مولا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو خود مولا سجاد فرماتے ہیں جب بھی میں اپنی پھوپھیوں کو دیکھتا تھا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا تھا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ عزادارو بڑا مشکل تھا شام کا جہاد سجاد کے لیے۔ جب پوچھا کسی نے مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں گزرے تو رو رو کے کہا شام، الشام، الشام۔ میں یہی کہتا ہوں گویا کہہ رہے تھے ہائے شام، ہائے زینب، ہائے پردہ، ہائے نبی زادیاں ان کے ہاتھوں میں رسد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو 7 مصیبتیں پڑھنا چاہتے ہیں پھر شہادت مولا سجاد پڑھیں گے، جو 7 مصیبتیں خود مولا نے بیان فرمائی۔ عزادارو مولا فرماتے ہیں شام میں ہم پہ 7 مصیبتیں ایسی آئیں، عجیب مصیبتیں۔ مولا فرماتے ہیں شام کے اطراف میں ہمیں نیزے کی انیوں سے، تلوار کی نوک سے اذیت دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسری مصیبت عزادارو سجاد کہتے ہیں ہمیں یہود و نصارہ کے گھروں کے سامنے لے گئے اور کہتے تھے اسی علی کی اولاد ہے جس نے خیبر میں تمہارے بڑوں کو مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد کہتے ہیں جہاں آلات موسیقی بجائے جا رہے ہوتے تھے ہمیں وہاں روک دیتے تھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا جوانوں سے، منزل مصائب کی اس منزل میں بھی یاد رکھیے گا اسی موسیقی نے زینب کو رلایا ہے۔ یہ موسیقی کے طبل بجتے رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، سجاد دیکھتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو عجیب مصیبت شام کے اطراف میں گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ اہل بیت نبی کے سروں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں سروں کو وہاں رکھا گیا جہاں میری پھوپھیوں بہنوں کے کجاوے تھے۔ حسین کا سر زینب کے ساتھ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی اکبر کا سر حسین کی بیٹیوں کے ساتھ۔ عزادارو ایک جملہ کہیں وہ شام کے جس شام میں سجاد پہ آگ بھی برسائی گئی، وہ شام کے جس شام میں سجاد نے پتھر کھائے، وہ شرابی کا دربار کے جس دربار میں علی کی بیٹی کو شرابی کے ساتھ کلام کرنا پڑا۔ ایک جملہ سمجھیے گا عزادارو کیا ضرورت تھی اس کو زہر دینے کی؟ مر تو تب گیا تھا سجاد جب زینب کو یزید کے ساتھ کلام کرتا پایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مر تو تب ہی گیا تھا میرا مولا جب شام کے دربار میں گیا، نہ دیتے زہر تھوڑا عرصہ اور بابا کو روتا رہتا، لیکن عزادارو زہر دیا گیا، جگر پہ ایسا اثر ہوا۔ عزادارو سجاد کی آخری منزل، سجاد علیہ السلام
آپ کا آخری وقت، عزادار واللہ جانے کیا کیا منظر یاد آیا ہوگا مولا کو۔ ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی، مولا باقر نے غسل و کفن دیا، مولا کا جنازہ تیار ہوا، تابوت میں بھی رکھا گیا۔ عزادار و عجیب منظر ہے، ایک مرتبہ غسل دے رہے ہیں میرے مولا باقر اور رونے لگے میرے مولا باقر، اس لیے کہ دو زخم ایسے پائے سجاد کے جسم پہ جو نشانات تھے زخموں کے۔ ایک وہ زخم تھے جو مدینے میں کھانا پہنچایا کرتے تھے، لیکن ان زخموں نے نہ رلایا، عزاداروں رلایا دوسرے زخموں نے۔ وہ زخم کون سے تھے؟ مولا باقر رونے لگے اور کہا جو سجاد کو ہتھ کڑیاں جو توق پہنائے گئے تھے شام میں، ارے ان کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ عزاداروں ایک اونٹنی تھی مولا کی جس پہ مولا نے 20 حج تقریباً کیے، کبھی اسے تازیانہ نہ مارا تھا، کبھی اسے تماچا نہ مارا تھا۔ اس جانور کو اتنا حیا تھا، سجاد کے جانے کے بعد مولا کی قبر پہ آئی اور 3 دن تک اسی حالت میں کبھی ٹکرے مارتی تھی، کبھی سجاد کی تربت کی مٹی ملتی تھی۔ عزاداروں اس نے جان دے دی۔ میں کہوں گا مولا اپنے جانور کا اتنا خیال، جانور کو تازیانہ نہ مارا، لیکن شام کے بازار میں تجھے اتنے تازیانے مارے گئے۔ عزاداروں غربت مولا سجاد کی ہے، لیکن لا یوم کا یومی کا یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ کی غربت پہ کون نہ روئے، اس لیے کہ مولا سجاد کی شہادت ہوئی، لیکن غسل تو ملا، کفن تو ملا، دفن تو کیا گیا، مولا باقر تو موجود ہے، لیکن حسین کو غسل نہ دیا گیا۔ ارے 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، سجاد کا جنازہ باقر نے پڑھا، لیکن غربت سجاد کی بابا کے لاشے سے ایسے گزرا جیسے حسین کا وارث کوئی نہیں۔ ماتم سجاد۔